میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ علامہ اقبال کے اس شعر میں راحت کی سانسیں بھی چھپی ہیں اور بے خوف ہو جانے کی ہمت بھی۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہواؤں کی خوشبو آتی ہے۔ موجودہ دور میں امت محمدیہ کا ہر فرد اپنے آپ کو بے بس اور لاچار محسوس کر رہا ہے، پھر بھی ایک آس تو ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ آج دجال کے چرچے بھی عام ہو رہے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کا انتظار بھی بے صبری سے ہے۔ اتنا طویل عرصہ گزرتا جا رہا ہے، ظلم سہتے سہتے تو کئی مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک انتظار ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ جو لوگ دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں وہ اس کے استقبال کے لیے دن رات تیاری میں جٹے ہیں۔ دجال ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا تو اس کے لیے ٹیکنالوجی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا۔ دجال کی ایک آنکھ ہوگی تو ایک آنکھ سے کس کس طرح رجحان پیدا کیا جا رہا ہے، بچوں کے کھلونے، کپڑے، ٹیڈی بیئر، کیری بیگ، یہاں تک کہ آج ہر مٹھی میں ایک آنکھ کا فتنہ ہے۔ دجال کا جنہیں انتظار ہے وہ لوگ دن میں 3 بار رو رو کر تڑپ تڑپ کر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی، بوڑھے اور نوجوان بھی۔ دوسری طرف ابلیس کے جو ساتھی امت محمدیہ کے خلاف سازشیں رچا کرتے ہیں وہ بھی آدھی رات سے اٹھ کر ٹریننگ لیتے ہیں۔ ان میں بھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی، بوڑھے اور نوجوان بھی۔ ہمیں انتظار ہے امام مہدی علیہ السلام کا، اور ہم کس طرح انتظار کر رہے ہیں دیکھتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو آدھی آدھی رات تک سڑکوں پر رہنا اور فضول باتوں میں اپنی انرجی اور ٹائم ویسٹ کرنا۔ ان کا سارا خاندان، رشتہ داری، تہذیب، یہاں تک کہ دینداری بھی سمٹ کر موبائل میں آ گئی۔ دوستیاں نبھانے کے لیے ماں باپ کو بھی اگنور کرنا ان کی عادت بنتی جا رہی ہے۔ عورتوں کا زیادہ وقت یہ سوچنے میں جاتا ہے کہ آج کھانے میں کیا بنا لیں۔ تھوڑا ہی عرصہ گزر جائے تو روسٹیڈ، فرائیڈ اور بریانی یاد آنے لگتی ہے، لیکن پیارے نبی کے فاقے اور پیٹ پر پتھروں کا باندھنا ہمیں کبھی یاد نہیں آتا۔ کوئی تقریب ہو تو پوری توانائی لگا دی جاتی ہے کہ ہمارے کپڑے سب سے اچھے اور قیمتی دکھیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اوڑھنی کے پیبند کی ہم نے کوئی قدر نہیں کی۔ اس طرح ہم نے حق ادا کیا ہے پیارے نبی کے امتی ہونے کا، اور یوں انتظار کر رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ امت محمدیہ ہر جگہ رسوا کیوں ہو رہی ہے، کیوں اتنی پریشان ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ امت محمدیہ رسوا نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اہل باطل کو ان کی قربانیوں اور محنتوں کا صلہ مل رہا ہے۔ اللہ کسی کی محنت اور کوششوں کو ضائع نہیں کرتا، اور اہل باطل کی تو جنت دنیا میں ہی ہے نا۔ دین تو 1450 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ سوال کرنے کا نہ حق ہے نہ ضرورت ہے کہ امت محمدیہ رسوا کیوں ہو رہی ہے۔ 2 سوالوں میں ہی جواب چھپا ہے کہ ہم دنیا میں بھیجے کیوں گئے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اب سورہ عمران کی آیت نمبر 31 پر غور کریں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ بھی تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے امتی بنیں۔ کچھ نبیوں نے بھی دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حبیب کی امت میں شامل کر لیجئے۔ آج بھی جو لوگ ایمان لاتے ہیں، پیارے نبی کی امت میں شامل ہوتے ہیں، انہیں بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، خاندان، سب سے ناطہ توڑنا پڑتا ہے۔ ان سے مکان، دکان، سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ کبھی فٹ پاتھ پر بھی رہنا پڑتا ہے اور کبھی فاقوں کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ ہم نے وراثت میں ملی اس دولت کی وہ قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کا حق تھا۔ ایمان سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے، کلمے سے بڑھ کر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو مثالیں تھیں نا کہ فاقے کی حالت میں بھی بڑے بڑے لشکر نیست و نابود کیے ہیں۔ ایمان قوی ہو تو دشمنوں کی تعداد بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن ہم اس غلط فہمی میں رہے کہ پہلے دل بھر کر دنیا کما لیں، پھر فرصت ملے تو آخرت کے بارے میں سوچا جائے گا۔ کہیں کالج، کہیں کوچنگ، کہیں آفس، کہیں بزنس، دین کو سیکھنے، سمجھنے یا عمل کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا۔ آج جو وبا پھیلی ہے، اگر ہم اس وبا سے محفوظ ہیں تو ہم پر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اس مہلت کو غنیمت جانیں اور اپنی توانائی اللہ کے پسندیدہ دین کو سیکھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، سچی توبہ کریں۔ تمام فتنوں سے بچنے کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوں گے جو بنا گنے اور شمار کیے مال تقسیم کریں گے۔
آپ نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اہل بیت سے ایک آدمی عرب کا بادشاہ ہوگا جن کا نام میرے نام پر یعنی محمد، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ بادشاہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ امام مہدی علیہ السلام کے نسب کے متعلق پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام مہدی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، دوران طواف ظاہر ہوں گے، حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان بیعت ہوگی۔ اب ہم دیکھیں سورہ شورا کی آیت نمبر 23 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت کا اپنے قرابت داروں یعنی اہل بیت کی محبت کے سوا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ کئی حدیثوں میں آیا ہے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا، اور جو ان سے محبت کریں تو ان سے محبت کر۔ پیارے نبی کی اہل بیت سے محبت کے واقعات بے شمار ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری دونوں آنکھوں نے دیکھا ہے، میرے ان دونوں کانوں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھے پکڑے ہوئے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، اے ننھے منھے اٹھئے کہہ کر آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، یہاں تک کہ ان کے پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر لگنے لگے۔ آپ نے ان سے کہا منہ کھولو، انہوں نے منہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار کیا اور فرمایا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ محبت کے واقعات بھی بے شمار ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو اپنی اولاد سے محبت کرتے نہیں دیکھا۔ جب کبھی آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مل کر جاتے، اور جب واپس سفر سے لوٹ کر آتے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر ملتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ محبت سے کھڑے ہو جاتے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیشانی کو بوسہ دیتے، اور خود اپنی جگہ سے ہٹ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، کہیں یہ بھی آیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مخاطب ہو کر کچھ اس طرح فرمایا، جس نے تمہیں ناراض کیا اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا، اور جس سے تم راضی ہوگی اللہ بھی اس سے راضی ہوگا۔ پیارے نبی نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا بھی کہا، اور ہماری خوش نصیبی کہ ہم پیارے نبی کے امتی ہیں اور ہماری آئیڈیل بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے کہ ہم کوٹ پینٹ پہن کر آفسوں کی زینت بن گئے، ہم زلفیں لہراتے ہوئے بازاروں میں نکل گئے، ہم سج سنور کر شو روم میں کھڑے ہو گئے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کو کبھی ترقی تو کبھی مجبوری نام دے دیا۔ میدان حشر میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہوں گی، انہوں نے ہم سے پوچھ لیا کہ تمہیں کس مجبوری نے ہمارے طریقوں سے ہٹنے کے لیے مجبور کیا تھا؟ کیا تمہیں چکی پیسنا پڑی تھی، یا تمہیں مشکیزے میں پانی بھر کر لانا ہوتا تھا، یا 2 دن کے فاقے کرنا پڑتے تھے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 دیکھیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے اہل بیت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر برائی سے دور رکھے، اور جو پاک اور پاکیزہ دکھنے کا حق ہے ویسا پاک اور پاکیزہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات ایک باغ سینچا اور اجرت میں تھوڑے سے جو حاصل کیے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کا ایک حصہ لے کر آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا۔ کھانے کے وقت ایک فقیر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، میں بھوکا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دیا، پھر باقی اناج میں سے کچھ حصہ لے کر پیسا، پھر کھانا پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہی ہوا تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پہ آ کر دست سوال دراز کیا، وہ سب کھانا اسے دے دیا گیا۔ پھر انہوں نے باقی اناج پیسا اور کھانا تیار کیا۔ اس مرتبہ ایک مشرک قیدی دروازے پر آیا
اور اس نے اللہ کی راہ میں کھانا مانگا، وہ سب کھانا اس کو دے دیا گیا۔ غرض یہ کہ سب اہل خانہ نے اس دن فاقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ سورہ دہر کی یہ آیت نازل فرما دی، اور وہ اللہ کی راہ میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ خود فاقے کر کے دوسروں کو کھانا کھلایا ہے۔ آج ہر عبادت کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں، غور کریں، وجہ تلاش کریں کہ ہم نے اپنا رعب، اپنا وقار کیوں کھو دیا اور اسے کیسے واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے کئی موقعوں پر سڑکوں پر نکل کر نعرے لگائے، نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، ذکر اذکار بھی خوب کر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے زیادہ تر نے ان ہستیوں کے طریقوں کو چھوڑ دیا جن کی پاکیزگی کی خود قرآن گواہی دے رہا ہے۔ ہم تو اندیکھے اللہ پر ایمان لائے ہیں نا، اور یہ یقین بھی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کسی کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمیں اہل بیت سے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اگر سچی محبت ہوتی یا اب بھی ہو جائے تو ہم یقیناً اپنا کھویا ہوا وقار واپس حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں نا، وہاں نہ کوئی موبائل تھا، نہ کیمرہ تھا۔ اللہ کو غریبوں کی مدد کرنا اتنا پسند آیا کہ قرآن کی ایک آیت ہی نازل فرما دی۔ ہم کس کی نقل کر رہے ہیں؟ ہم مریضوں کو، بزرگوں کو، یتیموں کو ایک پھل یا ایک روٹی دے کر اس کوئی طریقہ پبلسٹی کا چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اسلامی تعلیم تو یہ ہے نا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی ہے۔ بچوں میں ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی سر فہرست ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بنے۔ پیارے نبی کی حضرت علی کے ساتھ محبت کے واقعات بھی بے شمار ہیں۔ اس طرح اہل بیت سے محبت کا حکم قرآن میں ہے۔ اہل بیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا محبت کی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام بھی اہل بیت سے ہی ہوں گے۔ انہی وجوہات سے یہ ناچیز ہر کہیں ہر کبھی اہل بیت کا ذکر کرتی ہے۔ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جو لوگ دجال کا انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ کس طرح دجال کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں۔ ہم امام مہدی علیہ السلام کا انتظار تو کر رہے ہیں، لیکن اہل بیت کا ذکر کرنے کی وجہ سے کئی بار لوگ میرے گھر تک چلے آئے، صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ کہیں میں شیعہ یا بدعتی تو نہیں ہوں۔ ذرا سوچیں، خوش قسمتی سے اگر ہم نے امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ پا لیا لیکن اہل بیت کو اگنور کرنے کی بنا پر امام مہدی علیہ السلام نے ہمیں اگنور کر دیا، تو اس وقت صرف دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ دجال کے ساتھ ہوگا اور دوسرا امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ۔ قرآن اور احادیث کے احکام کے مطابق ضروری ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کریں۔ علامہ اقبال کے چند اشعار کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گی۔ تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو۔ تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے، انجام کا ہو خطرہ تو آغاز بدل ڈالو۔ دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر کرنا اگر، دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر کرنا اگر، تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو۔ اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، گر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو۔